چیزیں بتانے لگا ہوں، کلونجی اور میتھی دانہ لو۔ میرے محترم بھائیوں، کلونجی اور میتھی دانہ یہ وہ دو دوائیاں ہیں جو 100 نہیں کائنات کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، واللہ کئی لاکھ لوگوں کو کلونجی میتھی دانہ پلا چکا ہوں، 1 2 4 نہیں، کئی لاکھ لوگوں کو پوری دنیا میں۔ واللہ ایسے ایسے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، ایسی ایسی بیماریوں سے ٹھیک ہوئے ہیں، جس کو شوگر ہے، جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو قبض ہے، جس کو بواسیر ہے، جس کو جگر کا مسئلہ ہے، جس کو کینسر ہے۔ واللہ کوئی بھی بیماری ہے، اس نیت سے لو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ کولیسٹرول زیادہ ہے، کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بیماری کا علاج کرنے کی بجائے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ بیماری آتی کیوں ہے، یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، یہ کولیسٹرول زیادہ کیوں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے تو آپ بنا دوائی کے جس وجہ سے وہ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے اس وجہ کو ختم کر دو، کولیسٹرول خود بخود نارمل ہو جائے گا۔ یہ جو کولیسٹرول ہے جس کو HDL کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا کولیسٹرول ہے، ایک گڈ کولیسٹرول ہے جس کو HDL کہتے ہیں، اور ایک بیڈ کولیسٹرول ہے جس کو LDL کہتے ہیں، اور اس میں ایک اور ہے جس کو VLDL کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کولیسٹرول زیادہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کا گلا ہوا کھانا ہے، آپ کا گلا ہوا کھانا۔ وہ کھانا جو آپ گلا ہوا کھاتے ہیں وہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ اب گلا ہوا کھانا کون سا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، جو کھانا پکا ہوا نہیں ہے وہ گلا ہوا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا گلتا ہے، مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے۔ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں جو کھانا پکاؤ گے وہ پکتا نہیں ہے، وہ گلتا ہے۔ ایک سیب ہے پکا ہوا اور ایک سیب ہے گلا ہوا، کون سا کھاؤ گے؟ سارے کہیں گے پکا ہوا۔ کھانا کون سا کھانا چاہیے؟ مٹی کے برتن میں کھانا دھیرے دھیرے پکتا ہے۔ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانے میں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک سٹیم پیدا ہوتی ہے جو کھانے کو گرم کر دیتی ہے، اور دوسرا پریشر پیدا ہوتا ہے جو کھانے کو پھاڑ دیتا ہے، اور اس سے کھانا گلتا ہے۔ اور آپ بھی کیا کہتے ہو پریشر کوکر میں جب کوئی بھی چیز پکاتے ہو؟ آپ کہتے ہو دال گل گئی، گوشت گل گیا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس میں گوشت پک گیا۔ تو جو گلا ہوا کھانا ہے وہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کولیسٹرول کی دوائی کھانے کی بجائے ان چیزوں کو بند کرو جس کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھا۔ تو کولیسٹرول کس کی وجہ سے بڑھا؟ برتن بدلنے ہیں۔ دیکھو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ واپس کہاں جانا ہے؟ ہماری ابتدا بھی مٹی ہے، ہماری انتہا بھی مٹی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنی چیزوں کو پیدا کیا وہ بھی کہاں سے آ رہی ہیں؟ مٹی سے۔ مٹی سے نکلنے والی چیز کو مٹی کے برتن میں پکاؤ، اور جو کھانا مٹی کے برتن میں پکتا ہے وہ کبھی بھی آپ کا کولیسٹرول بڑھائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز کولیسٹرول بڑھاتی ہے میرے محترم بھائیوں وہ ہے کوکنگ آئل۔ آپ کو کوکنگ آئل وہ لینا جو جمے نا، جو جمے۔ یہ جتنے لوگوں کو ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ کی بلاکیج ہے، آرٹریز کی بلاکیج ہے، کلاٹس ہیں، جتنے لوگوں کے خون گاڑے ہیں، میرے محترم بھائیوں اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا کوکنگ آئل ہے۔ کوکنگ آئل یہ جمتا ہے۔ اپنے گھر میں جاؤ، جہاں کھانا پکاتے ہو اس دیوار پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ اس پہ کیا آئے گا؟ کوکنگ آئل۔ اگر ایگزاسٹ فین کچن کا اتاریں گے تو اس پہ کیا ہے؟ کوکنگ آئل۔ اور جو آپ برتن دھونے والا جو سنک ہے اس کے پائپ کو اگر اتاریں
تو اس برتن دھونے والے سنک کے ڈرین کے پائپ میں کیا آئے گا؟ کوکنگ آئل۔ میرے محترم بھائیوں، وہ کوکنگ آئل استعمال کرو جو کبھی جمے نہ، اور وہ دنیا کا سب سے بہترین کوکنگ آئل ہے سرسوں کا۔ سرسوں کا تیل کبھی جمتا؟ اس کو ایک آسان سی بات سمجھو، ہماری اتنی بڑی بڑی گائے، بھینسیں، بیل، جب ان کے پیٹ خراب ہوتے تھے، یہ دودھ پراپر نہیں دیتے تھے، تو سیانے لوگ کیا کہتے تھے؟ ان کو کیا دو؟ کیا دو؟ جو اتنے بڑے جانور کا پیٹ ٹھیک کر سکتا ہے وہ آپ کا نہیں ٹھیک کرے گا؟ سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے میرے محترم بھائیوں، وہ چینی ہے۔ چینی، میرے محترم بھائیوں، میٹھا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا گڑ، اور ہمیں کیا کھانا چاہیے تھا؟ ہم کیا کھانا شروع ہو گئے؟ چینی کو چھوڑو۔ چوتھی چیز جو آپ کے بلڈ پریشر کو، جو آپ کے کولیسٹرول کو، جو آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز کو، جو آپ کے بدن کی ہر چیز کے پریشر کو بڑھاتی ہے، وہ ہے نمک۔ وہ ہے نمک۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی نمک کی حقیقت کو جانو۔ نمک کی حقیقت کیا ہے؟ نمک انسانوں کے اندر حیا پیدا کرتا ہے، نمک انسانوں کے اندر وفا پیدا کرتا ہے، نمک انسانوں کے اندر ہر وہ چیز پیدا کرتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ نمک کے اندر 84 منرل ہیں۔ آپ کی باڈی کا 60% نمکیات پہ مشتمل ہے، اور نمک وہ لینا تھا۔ کتاب لکھی تھی زاد المعاد، اس کے اندر لکھا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس نمک کو استعمال کرے گا، وہ اپنے بدن کو ان گنت بیماریوں سے بھر لے گا۔ اور آج ہمارے گھروں میں نمک کون سا ہے؟ اچھا، ایک عام سی بات یہ کولیسٹرول کے حوالے سے آ گئی۔ دیکھو آج بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں یار بچے بڑے نافرمان ہیں، بچے بڑے، ان میں شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی۔ آپ نے سنا جو کتا کسی گھر کا نمک کھا لے اس کی چوکھٹ نہیں چھوڑتا؟ کتا جس گھر کا نمک کھا لے اس کی چوکھٹ ہے؟ میرے بھائیو، نمک ہم کہتے نہیں یار بندہ بڑا نمک حلال ہے، یہ بندہ بڑا نمک حرام ہے۔ یہ حلال اور حرام کی پراپرٹی، کردار، کریکٹر کس نے ڈیولپ کرنا تھا؟ اور آج ہمارے گھروں میں نمک کون سا ہے؟ کون سا نمک ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس آیوڈائز نمک سے جان چھڑاؤ۔ اور کھیوڑا کا نمک، پنک ہمالین سالٹ، ہماری نانی دادیاں کون سا نمک لاتی تھی؟ پتھر والا نمک آتا تھا، اس کو گھر میں کوٹتی تھی، پیستی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، واللہ آپ کے زندگی کے 20% مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آپ اپنا کیا بدل لو۔ یہ جتنی مسجدوں میں کرسیاں بڑھی ہیں نا، یقین جان جتنے لوگوں کے کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، میرے محترم بھائیوں نمک کی کمی کی وجہ سے ہے۔ وہ نمک جو ہماری گھروں سے نکل گیا وہ تھا ڈلے والا نمک۔ نمک بدلو۔ کون سا نمک لائیں گے آج کے بعد؟ پنک کمال۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نمک واللہ اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو چیز آپ کو سب سے زیادہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے وہ ہے آپ کا آٹا۔ وہ ہے آپ کا آٹا۔ وہ لینا تھا جس کے اندر سوجی ہوتی، جس کے اندر میدا ہوتا، جس کے اندر چوکر ہوتا، جس کے اندر سارا فائبر ہوتا، اور یہ اس میں ہونا تھا جو آٹا پتھر کی چکی پہ پستا۔ جو آٹا کس پہ پستا؟ بدقسمتی سے آپ لوگ وہ آٹا لیتے ہو جو لوہے کی چکی پہ پسا ہے، جو آٹا چائنا کی چکی میں پسا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو لوہے اور چائنا کی چکی میں پستا ہے نا، وہ آٹے کی ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھو جب وہ چکی سے آٹا نکلتا اس کے نیچے کبھی ہاتھ دے کے دیکھو، ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گا۔ سوچو جو آپ کے ہاتھ کو جلا دے، وہ آٹے کے اندر جو قدرتی چیزیں ہیں، جو قدرتی غذائیت ہے، کیا اس کو وہ باقی رکھے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں، آٹا وہ لو جو کس سے بھی پسا ہوا ہے؟ پتھر کی چکی پہ پسا ہوا ہے۔ اور آخری چیز، یہ صرف کولیسٹرول نہیں، واللہ آپ کے بدن کی جتنی بیماریاں ہیں یہ 6 چیزیں بدل لو۔ وعلیکم السلام۔ 6 چیزیں بدل لو، آپ کے زندگی بدل جائے گی۔ چھٹی چیز ہے پانی۔ پانی
پانی وہ لینا تھا جو مٹی سے نکلتا تھا. 50 سال پہلے چھوڑو,